السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے، پاکستان کا آپ اسے معاشی نرو سینٹر کہہ لیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کہہ لیں، عروس البلاد کراچی جو ہے وہ ایک بحران کی زد میں ہے۔ کراچی کے اندر اس وقت ایک بحران ہے، آفت ہے جو کہ نازل ہوئی ہے آسمان سے پانی کی صورت کے اندر، اور اس کو ہینڈل کرنے کے اندر حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اور اس کے تمام ادارے بری طرح ناکام ہوئے ہیں اور بے نقاب ہوئے ہیں اور ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یہ صرف ٹی وی کے اوپر اپنی پی آر شپ کرنے کے اندر بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، اور یہ اسی کام کے ماہر ہیں، ٹویٹیں کرنے کے۔ یہ انہیں گراؤنڈ کے اوپر کوئی کام نہ ان سے ہوتا ہے، نہ ان کو کرنا آتا ہے، اور کرائسس پیدا ہو جائے تو پھر تو بہت ہی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ مین میڈ جو کرائسس ہوتا ہے یا انسانی جو آفت ہوتی ہے اس کے خلاف تو آپ لڑ سکتے ہیں، لیکن جب آفاقی آفت آ جائے تو پھر اس کے خلاف لڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا کہ کراچی جو ہے وہاں پہ ریاست کے تمام انسٹرومنٹس جو ہیں، تمام پارٹس جو ہیں، تمام آرمز جو ہیں، تمام لمبس جو ہیں وہ فلاپ ہوئے۔ کیا وجہ بنی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک ہمارا آج کا یہ موضوع ہے۔ دوسرا، اس خطے کے اندر بہت اہم جو تصویراتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس وقت لمحہ موجود میں، افغانستان کے جو طالبان ہیں دوحہ دفتر والے، وہ پاکستان میں آئے ہیں اور ان کا 22 رکنی وفد تھا میرا خیال ہے، جہاں تک میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، یہاں پہ دفتر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کیے، اور دفتر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کر کے وہ جو ہیں واپس چلے گئے، اور واپس جا کے انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے افغان مہاجرین کی سہولتوں کی باتیں کی ہیں، اور ایسی باتیں جو ریاست سے ریاست کی کمیونیکیشن ہوتی ہیں۔ انہوں نے قطعاً یہ نہیں تاثر دیا اپنی پریس ریلیز کے اندر کہ وہ کوئی تحریک ہیں یا کوئی نان گورنمنٹ اینٹی ہیں، بلکہ انہوں نے ایسے تاثر دیا اپنے اس بیان کے اندر کہ جیسے وہ ایک لیجیٹیمیٹ ریپرزینٹیو آف افغان گورنمنٹ ہیں اور حکومت پاکستان سے بات کرنے گئے تھے۔ اب لیکن جب وہ یہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس وقت عبداللہ ڈبل عبداللہ جو افغانستان کے ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا، اور انہوں نے بتایا ہمیں کہ جناب جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے اس کے حوالے سے یقیناً اہم ڈیولپمنٹ ہیں اور وہ جلد شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کا دورہ تھا، دوحہ والوں جو آئے تھے، دوحہ والے، ان کا بھی بیان آ گیا، جن کے لیے آئے تھے ان کا بھی بیان آ گیا، پاکستان کے دفتر خارجہ کا بیان نہیں آیا جی اس کے اوپر۔ اس کے حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے۔ بائی دا وے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر امریکہ کو ایران کے خلاف مزید پابندیاں لگوانے کے حوالے سے شکست ہو گئی ہے جی ہاں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے مہمانوں کے تعارف کی طرف۔ آج ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں حسب سابق موجود ہیں آغا زبیر صاحب، لائر ہیں آپ، بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب اسلان رفیق بھٹی صاحب، بھٹی صاحب ہمدم دیرینہ اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف لاہور کے، اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، اور بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور اس وقت اپنے گھر سے ہمارے ساتھ مخاطب ہیں۔ بٹ اپنا بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں۔ کراچی کی بارش جو ہے جی، ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک مقامی حکومت تھی، وہ تو آنسو بہا کے اس کے میئر جو تھے وہ فارغ ہو گئے، صوبائی حکومت تھی، پھر وفاقی حکومت تھی، پھر این ڈی ایم اے تھی۔ وفاقی حکومت کی نمائندہ وہاں پہ این ڈی ایم اے موجود تھی، اور این ڈی ایم اے نے پاک فوج کو بھی انوالو کر لیا تھا، یعنی ریاست کے جتنے بھی آرمز ہو سکتے ہیں وہ سارے انوالو تھے سر۔ لیکن وہاں پہ ہیومن کیٹاسٹرافی، ہیومن کرائسس جو ہے وہ فردر ڈیپن ہوتا جا رہا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ بہت نوازش رئیس صاحب پروگرام میں شامل کرنے کے لیے، مگر ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسٹیٹ کرافٹ جو ہے، کار ریاست جو ہے، اس کو کس طرح سے عمل میں لایا جاتا ہے، اس کے اوپر کیسے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ لوکل گورنمنٹ فیل ہو گئی، پروونشل گورنمنٹ فیل ہو گئی، فیڈرل گورنمنٹ، اور پھر جو جتنے بھی ادارے گئے تھے سندھ گورنمنٹ کی مدد کے لیے، ان کا بھی ابھی تک کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا ہے۔ تو
اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہیں، فار ایگزامپل سندھ گورنمنٹ کی میں یہ بات کرتا ہوں، خاص طور پر ان کی ذمہ داری ہے خاص طور پر 18th امینڈمنٹ کے بعد سے، وہاں پہ جب آپ اسٹیٹ کرافٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز کہلاتی ہے کنٹینجنسی پلاننگ، اور یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے گورننس کا. اس میں یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پاسبل یہ جو ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں، فلڈ ہو جی سکتے ہیں، ارتھ کویکس ہو سکتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو سکتی ہے، یہ اس قسم کی بارشیں ہو سکتی ہیں، رائٹس ہو سکتے ہیں، ان تمام جو بھی جتنے بھی ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں آپ ان کے اوپر پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق آپ جو آپریشنل پلانس بناتے ہیں اور ان کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے آپ ریہرسلس کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہے جس کو تمام گورنمنٹس، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو، چاہے پروونشل، فیڈرل، جو جس لیول پہ بھی ہوں، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم فوج میں بہت استعمال کرتے ہیں اس کو، اور اسی لیے ہم ہر وقت ہر دم تیار رہتے ہیں. پاکستان فوج میں یہ تمام اسکیمز ہم ان کو کہتے ہیں، فلڈ ریلیف اسکیم ہے اور ارتھ کویک کی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی ہے، جس طرح سے بھی ہیں، تو آپ پہلے سے ان کے ایریاز تقسیم کر دیتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو جس فورسز نے ان ایریاز میں جانا ہے ان کو وہاں پہ آپ ڈیٹیل کر دیتے ہیں. وہ لوکل جو وہاں پہ کمانڈر جاتا ہے وہ اپنے ڈی سی کے ساتھ، اپنے اے سی کے ساتھ، اپنے ایس پی کے ساتھ، لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ لیزون کرتا ہے، وہ وہاں کی ریکی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کون سی کمزوریاں ہیں اور کیا کیا کام یہاں پہ ہمیں کرنے پڑیں گے. تو آپ بفور ہینڈ تیار ہوتے ہیں. تو یہ جو ساری بات میں نے کر لی، اب اسی چیز کو آپ لوکل گورنمنٹ پہ لے آئیں، یہ پروونشل گورنمنٹ پہ اور فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ کام ہر جگہ ہونا چاہیے. اب ہمیں یہ سندھ میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ گورننس کی فیلئر ہے، یہ تو اسٹیٹ کرافٹ کی جو سیاست، یہ کریکشن سے ریاست کو چلانے کا جو گر ہے یا جو طریقہ کار ہے اس کا ایک فیلئر ہے. اور میں تو یہ اس کے لیے خاص طور پر جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کو مورد الزام ٹھہراؤں گا کہ انہوں نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی، اور پچھلے 13 سال سے وہ حکومت میں ہیں اور آج تک انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر یہ ایمرجنسیز آئیں گی تو ہم ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں گے. ایمرجنسی آئے گی، اس کا کوانٹم کیا ہوگا، اس کے لیے ریسورسز کیا چاہیے ہوں گے، اور ان ریسورسز کو ہم کہاں سے پیدا کریں گے، ان ریسورسز کو ہم کیسے اپلائی کریں گے. بھئی اگر آپ یہ سارے کام نہیں کر رہے ہیں تو وہاں بیٹھ کے آپ کیا کر رہے ہیں حکومت کے اندر. میرے خیال میں اب بجائے اس سے کہ ہم اس بات پہ زیادہ زور دیں کہ غلط کون اور کیا ہے، ہمیں اب حل کی طرف جانا چاہیے. میرے خیال میں ٹو پرونگ پالیسی ہونی چاہیے. ایک فیڈرل لیول پہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کی مدد کو آئے اور ریسورسز اس کو پرووائڈ کرے. انہوں نے تو اپنی طرف سے فوج اور نیوی اور این ڈی ایم اے کو پرووائڈ کیا ہے. اس کے علاوہ جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ اور ان کو دیں، کیونکہ ایک جینوئن ایمرجنسی ہے اور سندھ گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو. دوسرا پرونگ جو ہے اس کا وہ ہونا چاہیے پولیٹیکل لیول پہ، جس میں پی ٹی آئی اور جیسے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور باقی اور جو پولیٹیکل ہماری پارٹیز ہیں سندھ اور کراچی کے اندر، ان سب کو آپ شامل کریں اور ان سب کو اس کے سلوشن کے اندر آپ حصہ دار بنائیں، ذمہ داریاں دیں. آپ جو پاور جو ہے اس کو جو گورننس ہے، جو پاور جو ہے اس کو آپ ڈیوالو کیوں نہیں کرتے، نیشنل لیول تک آپ کیوں نہیں لے کر جاتے. آپ سب قوت جو ہے، سب پاور جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پلانس نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی ریسورسز ایلوکیٹ نہیں کیے ہوئے، کوئی کسی قسم کی ان کی کوئی تیاری نہیں ہے. تو میرے خیال میں فی الحال تو ابھی یہ کرنا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ مل کے ایک شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر اس معاملے کو ریزالو کریں، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے این ڈی ایم اے، آرمی اور نیوی کو استعمال کریں، رینجرز کو استعمال کریں، اور پھر جو پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور وہاں کے جو مسائل ہیں وہ ان سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو بتائیں، ان ایجنسیز کو بتائیں، تاکہ معاملات کو ریزالو کیا جائے. میرے خیال میں اٹس اے ویری بیڈ سچویشن فار کراچی اینڈ سندھ، اور اس کو ایمرجنسی بیسس کے اوپر اس کے اوپر کام ہونا چاہیے ہر لیول پہ. بالکل ٹھیک. 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے آغا صاحب بارش کا، لیکن کوئی کنٹینجنسی پلان بھی تو ہوتا ہے نا. سندھ کی یہ جو کراچی کی شہری حکومت ہے وہ ہمیشہ ایم کیو ایم کے پاس رہی ہے، اور کراچی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ آلموسٹ کم و بیش پیپلز پارٹی کے پاس رہی ہے، اور کم از کم گزشتہ 13 سال سے تو ہے. تو ان دونوں پارٹیوں کو تو کسی طریقے سے سپیئر نہیں کیا جا سکتا.
لیکن ہم نے بڑے فخر کے ساتھ فخریہ پیشکش جو تھی وہ NDMA کو بھی اس میں ڈالا تھا، اور جنہوں نے 3 نالے صاف کیے تھے تو وہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ ان 3 نالوں میں سب سے زیادہ تباہی پیش ہوئی ہے، کہ وہ NDMA جو ہیں وہ 25 لاکھ کا ایک مریض ٹریٹ کرتے رہے، بیچاروں کو عادت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں تھے سندھ گورنمنٹ کے پاس، ٹوٹل 50 کروڑ تو ورلڈ بینک سے ملا تھا ہمیں وہاں پہ نالوں کی صفائی کے لیے، اور کوئی 20 نالے ہیں وہاں پہ، تو اب کتنا کا آ سکتا تھا جی وہاں پہ؟ تو لہٰذا وہ چونکہ پیسے 25 لاکھ کے ایک بندے کی ٹریٹمنٹ والے ریشو پہ نہیں تھے، تو لہٰذا وہ نالوں کی صفائی ویسے ہی ہوئی جی جیسے ہوئی ہے۔ تو ہم پیپلز پارٹی کو یا MQM کو کیسے سپیئر کر سکتے ہیں سر اس میں سے؟ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کو جب غور کرتے ہیں نا تو دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ کراچی کی جو صورتحال ہے، پہلے کراچی اتنے کرائسس میں سے نکلا، وہاں پہ اتنے معاملات خراب تھے، اور اس کے بعد MQM نے آپ کو کس طرح ہم نے وہاں سے اپنا چھڑایا MQM سے، اور یہ آخر کار سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ گیا کراچی۔ ایسے لگتا ہے جیسے کراچی کے ساتھ تو بدلہ ہی لیا جا رہا ہے۔ کراچی MQM کو کسی بھی وقت ریوائیو کیا جا سکتا ہے ویسے سر، وہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی اگر وہاں پہ قابض ہے، پیپلز پارٹی جس کو کراچی ووٹ ہی نہیں دیتا، اور نظر تو یہی آتا ہے کہ جیسے کراچی کے ساتھ کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے، کروڑوں کی مالیت کی لوگوں کی گاڑیاں وہاں پہ تباہ ہو گئی، لوگ نقل مکانی کو مجبور ہیں۔ کراچی والے کیا اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ وہ کس سے مدد مانگیں؟ وہ لوگ جو نقل مکانی کے لیے مجبور ہو کے اپنے گھروں سے جا رہے ہیں، ان کا راشن تباہ ہو گیا، پہلے ہی کرونا کی وجہ سے اتنے کرائسس میں سے گزرے ہیں۔ یار کسی نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی کہ کراچی میں، اگر ہر سال ہم یہ روتے ہیں پیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار کراچی میں ہر سال سیلاب آتا ہے، بارش ہوتی ہے، اور بس ہمیں یہ یاد رہ جاتا ہے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، کم بارش ہوتی ہے تو کم پانی آتا ہے۔ وہاں کے اگر 50 کروڑ روپیہ ورلڈ بینک نے دیا تھا تو کہاں لگا ہے؟ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا۔ کون سے نالے صاف ہوئے ہیں؟ 25 لاکھ روپیہ ایک مریض کے اوپر آپ نے لگا دیا ہے، اس حساب سے تو پھر ہو سکتا ہے، ورنہ ادروائز تو جو کراچی کی، اگر انہوں نے کوئی کنسنسس نہ کیا اور کراچی کے اوپر فوری طور پر کوئی ایکشن نہ ہوا، فیڈرل گورنمنٹ انٹروین نہ کیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کراچی کی جو حالت ہے وہ پہلے بھی ناکام ہی ہوئی ہے نا جی وہاں پہ، ناکام ہے۔ کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا جی؟ کوئی کارنامہ کچھ بھی نہیں کر رہے ابھی تک، سوائے باتوں کے، ٹویٹس کے، اور سوشل میڈیا پہ ایک نئی سے نئی مہم ایک کام کر رہے ہیں، نواز شریف کو واپس لا رہے ہیں سر، وہ تو ہمارا سارا فوکس ہی اس کے اوپر ہے، ساری حکومت کیبنٹ سب چالی اس کے اوپر رہے کہ نواز شریف کو کسی طریقے سے واپس لا کے، تو اس سے جو پیسہ ملے گا شاید وہ کراچی پہ لگا دیں، وہ کراچی پہ شاید لگا دیا جائے۔ پہلے بھی بہت پیسہ مل گیا نواز شریف سے جو پورے پاکستان پہ لگ رہا ہے، اب ہو سکتا ہے وہاں سے جو مل جائے اس سے لگ جائے۔ اور بھٹی صاحب، جب قائد اعظم کے 14 نکات میں کراچی کو بمبئی سے الگ صوبے کی بات کی گئی اور پھر یہ ہوا، تو اس وقت کراچی کے پاس کوئی کراچی کے پاس کوئی جسے کہنا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے جی، شہری علاقہ نہیں تھا، کیونکہ ممبئی تو الگ ہو گیا نا۔ تو کراچی جو اس وقت جو تھا وہ بلوچستان کے نقشے میں تھا، بلوچستان کے پاس تھا کراچی۔ تو پھر سندھ نے اس پہ قبضہ کیا آہستہ آہستہ، اور پاکستان بننے کے بعد پھر جب 1 یونٹ بننے تک بھی وہ اپنا قبضہ وہ ہو چکا ہوا تھا۔ تو اس صورت کے اندر کراچی کے تو اونرشپ بھی ڈسپیوٹڈ ہے نا۔ آپ وہاں پہ 7واں ضلع بنا کے، اور اس کے بعد پانی جب آتا ہے تو ہنس کے دکھا دیتے ہیں ہمیں کہ جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ بھائی صاحب، کراچی کا جو ہے نا جی المیہ یہ ہے کہ کراچی سمندر کے کنارے ہے اور پیاسا ہے، واہ، اور پھر سمندر کے کنارے ہے تو ڈوب بھی گیا۔ اب سارے سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا جی کہ کراچی سمندر کے کنارے ہے تو پانی سمندر میں کیوں نہیں سارا چلا جاتا؟ مسئلہ سمندر میں پانی لینے یا مسئلہ اس میں پھینکنے کا نہیں ہے۔ بات یہ کہ کراچی کا کوئی تو سیوریج سسٹم پرانا ہوگا نا، 100 سال پرانا ہی ہو، یا 200 سال پرانا ہے، یا 50 سال پرانا ہے۔ سندھ حکومت نے کوئی ایک نالا تو بنایا ہی ہوگا نا جی کہیں نہ کہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے جی کہ چونکہ شہری حکومت جو آپ نے کہا متحدہ کے پاس رہی ہے، ان نالوں پہ دکانیں، پلازے اور گھر جو ہیں وہ تعمیر ہو چکے ہیں، پانی کا راستہ ہو گیا بند۔ اب جب وہ جتنا نالا برداشت کرتا ہے یا اس میں سیپیج ہو جاتی ہے اتنا وہ کر جاتا ہے، جب یوں ہی ذرا سی بارش ہوتی ہے، 30 ملی میٹر بارش اگر کراچی میں ہو جائے تو نالے جو ہے نا وہ باہر آ جاتے ہیں سارے۔ اب آپ نے ذکر کیا فاقی حکومت کے ایک ادارے کا، اس میں یہ تھا جی کہ ان کے ذمہ تھا جی گجر نالا، جو بہت مشہور ہے، جس میں ہر سال ذرا سی بارش ہو جائے کراچی میں تو اس میں طغیانی آ جاتی ہے۔ دوسرا ہے مواچ گوٹھ نالا، اس میں بھی یہی حال ہے۔
तीसरा जो कुरंगी नाला, जिसमें सारा जो पुराना कराची है, जो छोटे छोटे घर हैं, मरले 1.5 मरले, चाइना कटिंग, सब कुछ उधर आ जाता है। अब जो कुछ हाल वहाँ पे हुआ है, 38 नाले हैं टोटल कराची के अंदर जो सीवरेज का पानी कराची से बाहर लेके जाते हैं। उसमें से जो 7 अंडरपास कराची में बने मुख्तलिफ हालात में, बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या जी, कराची की जो बारिश हुई इसमें आपकी जो पोर्ट्स थे दोनों, बिन कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट, वो दोनों बंद हो गए हैं। उनका ऑपरेशन वहाँ पे नहीं हो पा रहा चूँकि पानी भर गया। सरकारी दफातर में महकमा ज़राअत, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये महकमा ज़राअत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जी, एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने टिड्डी दल का खात्मा करना था, उनके दफ्तर में भी पानी भर गया, थानों में पानी भर गया। हमने बड़े सारे सीन देखे कि कंटेनर कराची की सड़कों पर ऐसे फिर रहे हैं जैसे समंदर में फिर रहे हैं, बहरी जहाज में। गाड़ियां भी उसी तरह तैर रही हैं वहां पे, यानी कराची जो था और तो समंदर के अंदर एक और समंदर था, और तो और बहरिया टाउन के अंदर बहरे हिंद आ गया। जी हाँ, वो नहीं, समंदर के अंदर समंदर जो था ना, कराची लग रहा था कि समंदर आ गया जी, कि कराची के अंदर सारा जो बहरा हिंद है और सारा इधर आ गया। भट्टी साहब वो कोई नी हाइट या एंकल हाइट नहीं है, वो 6 फुट मतलब सीने तक पानी आ रहा है। जी 4 से 6 फुट पानी है। वैसे बात ये है कि जिन लोगों ने नालों पे, ये बैरिया टाउन जो है ये नूरियाबाद के कहीं आसपास आके पड़ता है, वहाँ बारिश हाला कम हुई है। मेरा मतलब है कि ये तो बहुत ही वास्ट मेजोरिटी के अंदर वाटर हो गई ना जी, वाटर। जी 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 बारिश हुई जी 180, 82, 190 मिलीमीटर तक हो गई बारिश कुछ इलाकों में, कुछ यानी सारी 100 से ऊपर ही हुई है कराची में। 90 साल रिकॉर्ड टूटा जी, 90 साल। अब प्रॉब्लम ये जी कि जो नाले 38 थे वो नाले क्या फंक्शनल हैं, जो ज़िली हुकूमत थी या जो शहरी हुकूमत थी उन्होंने इसकी सफाई की नहीं की। उस पर अगर तजावज़ात हैं तो किसने, किसका काम था उसको हटाना, या तजावज़ात करने वाला कौन है? इन सारे लोग ये जिम्मेदार हैं। ब्लेम गेम हमने बहुत कर ली कि जी वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है, सूबाई हुकूमत, ये सारी बात यह कि जो जिन लोगों ने ये काम किया है कि नालों के ऊपर तामीरात की इजाज़त दी या तामीरात करवाई, उन लोगों को तो उसी नाले में डुबो के डुबकियाँ देनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि कराची की सूबाई हुकूमत, आपने कहा जी पीपल्स पार्टी है, मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। इस हद तक कि कोरोना में मुराद अली शाह ने कमाल का काम किया है उस बंदे ने, लेकिन यहाँ पर आकर मैं शदीद तनकीद का उसको बनाता हूँ कि वो बंदा निकल नहीं सका। आज उसकी कोई कैबिनेट का बंदा उस पानी में नहीं खड़ा हुआ। किसी ने आके शहबाज शरीफ की तरह ये नहीं कहा कि भाईजान इधर जनरेटर लगा के, कम से कम मोटरें लगा के पानी एक इलाके से जो नीचा इलाका है या जो पीछे गोट है उनमें फेंक दिया जाए कम से कम। ये तो हो सकता था ना, वो भी नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हो सकता था कि जनरेटरों ने, उसने पानी ने, उस पंपों ने चलना था जी बिजली से, बिजली पहले ही नहीं है। के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि हमारे वो जो पावर स्टेशन है उनमें से पानी निकालो तो हम बिजली दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बात यह जैसे कि उसमें पानी, बारिश आ रही थी, पिछले साल भी आई, तब भी मामला हुआ, उससे पिछले साल भी आई हुआ। मेरा सिर्फ सवाल दूसरा, बल्कि तीसरा सवाल मेरा ये है कि तजावज़ात हो गई, मान लिया, अब उसमें बिजली का मसला नहीं हल हुआ। इस हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी, शहरी हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने इन 2 सालों में, क्या उनको नहीं पता था कि बारिश पेशगोई हुई है और मूसलाधार बारिशें होनी है, और एक्स्ट्रा उसमें टोरेंशियल रेन्स का उन्होंने कहा है महकमा मौसमियात ने, क्या इंतजाम किया वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर? चलो नहीं किया, वफाकी हुकूमत दूर है, इस्लामाबाद कराची से बड़ी लंबी फ्लाइट जानी पड़ती, मान लिया। कराची वालों ने खुद से क्या किया? मुराद अली शाह साहब ने क्या किया? एक बयान दिया सारे दिन में, कहीं सामने नहीं आए। चले लंबे बूट पहनकर पानी में ही उतर जाते किसी की जगह पे, कोई तो दाद रसी करते, वो भी नहीं हुई। सईद गनी साहब किधर गए? वो मुर्तज़ा वाब साहब किधर गए जो बड़ी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और हम सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, आज नजर आते हैं ना जी वो। उसके अलावा वो जो आपके एक वो मुछों वाले साहब हैं मेरी तरह के, वो भी वहाँ पे हैं, उनके वजीर हैं, सूबाई वजीर, पता नहीं बल्दियात, हाँ जी, वो नासिर साहब जो है बल्दियात के वजीर हैं, वो किधर गए हैं? ये बल्दियात का काम था, ये सूबाई हुकूमत के साथ साथ उनका काम था, वो करते। उन्हें नहीं पता था कि कराची डूब रहा है। अब हैरान कौन बात यह है रईस साहब के सारों का जोर इस बात पे है कि जी सियासत इस पे कर लें पानी के ऊपर। ओ भाई पानी को छोड़ दो, पानी तो आप आज 2 साल में, हम ये मसला 70, 72, 73 साल से कराची के पानी का मसला चला आ रहा है, तजावज़ात का मसला चला आ रहा है। हम धड़ाधड़ हमने बेदरेग दोनों हाथों से लूटा है, पैसों के मामले में भी और हर तरह से उसको लूटा है कराची को हमने नहीं छोड़ा। कराची रोशनियों का शहर, रोशनियाँ मैंने तो नहीं बंद की, बिजली से चलनी है, बिजली के इलेक्ट्रिक ने देनी है, क्यों नहीं उनसे आप बात करते? पानी का मामला, बल्दियात वाले अफसर किधर हैं जी? उनको पकड़ें, उनको डुबकियां दें उस पानी में, उनको पता चले कि क्या होता है। शारा फैसल आपकी सबसे ऊंची सड़क है पूरे कराची की, सतह समंदर से भी ऊंची सड़क बनी हुई है, वो डूबी हुई है आपकी। इट मीन्स कि सतह समंदर जो है, वो जो समंदर है वो या तो आपके शहर से ऊपर चला गया है या आपका शहर नीचे आ गया उसके, या फिर हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है कि यहाँ से पानी धकेल के उधर डाला जाए
اور اس پورے رئیس صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی پلیز پلیز. میں یہاں پہ ایک اور بہت سیریس ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, وہ ہے کلائمیٹ چینج. اور کلائمیٹ چینج جب ہو رہا ہے اور سارا جو ٹیمپریچر جو ہیں ساری گلوبل ٹیمپریچر جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس کا اصل ایفیکٹ ہوگا سطح سمندر کے اوپر. اور اگر سطح سمندر 1-2 انچ بھی بڑھتی ہے تو جس طرح سے پانی ابھی کراچی میں آیا ہے بارشوں سے, پھر وہ پانی آئے گا سمندر سے, اور جب وہ پانی سمندر سے آئے گا پھر اس کا نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں جب ہم نے کنٹینجنسی پلاننگ کی بات کی ہے تو یہ بھی ایک کنٹینجنسی ہے جس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے, اور اس کے لیے آج سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ آج سے 10, 20, 25, 30, 50 سال بعد اگر سطح سمندر میں اتنی اونچائی آ جاتی ہے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کراچی کے اوپر, اور ہماری جو اکنامک جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا, تو اس کو ہم نے کس طرح سے بچانا ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو فیوچر میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے, کس قسم کے پرابلمز ہوں گے اور ان کا کیا حل ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ یہ بہت اس کے بارے ضروری میں بھی ہے. ہمیں سوچنا. سر ہم تو اچھے پلانر ہیں, آپ ہماری ایفیشنسی دیکھیں. آپ نے یہ موسمیاتی تبدیلی کی بات کی ہے, ہم نے تو جناب زرتاج گل جیسی خوبصورت خاتون کو موسم کا وزیر لگایا ہوا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ جناب عمران خان کی سمارٹنس کی وجہ سے بارشیں ہو رہی ہیں. سمارٹنس کچھ پٹی صاحب زیادہ ہی نہیں ہوگی. ارے صاحب وہ بہت زیادہ ہی ہو گئی, کراچی کے اوپر تو خیر بہت زیادہ ہو گئی. اور ویسے میں آخری جملہ یہ کہوں گا کہ عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ. وہ کہہ رہے پلاننگ کر لیں, پلاننگ اگر کرنے والے ہوتے, چاہے صوبائی حکومت ہے, وہ شہری حکومت ہے, یا وفاقی حکومت ہے. وفاقی حکومت بھی تو گئی ہے نا وہاں پہ, چاہے ان کا نمائندہ ہی گیا تو ہے. آج بھی تو فون ہوا ہے نا جی اس کو گورنر صاحب کو, تو یہ کام پہلے ہی ہو سکتے تھے. تو عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ. بالکل ٹھیک ہے. اسامہ رضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے. اسامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, جماعت اسلامی جو ہے وہ ہر ڈیزاسٹر میں ہمیشہ پیش ہوا کرتی ہے. یہ بارشوں کا جب پہلا دور ہوا تو کافی زیادہ آپ نظر آئے, لیکن گزشتہ کو 48 گھنٹے سے ہمیں نظر نہیں آ رہے آپ لوگ. ظاہر ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ وہ جماعت اسلامی جو ہے وہ غریب رشتہ دار ہے کہ جو ہر غمی میں آگے آگے جو ہے وہ دریاں بچھاتے ہیں, لیکن خوشی میں ہم ان کو بھول جاتے ہیں, ووٹ ان کو نہیں دیتے. لیکن پھر بھی آپ کی روایت ہے, آپ کا انسٹیٹیوشن ہے, ایگزسٹ کرتا ہے گراس روٹ لیول تک. سر نظر نہیں آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی ہی بارش میں رضوان بھائی آپ کو جو چیز نظر آئی وہ یہ کہ نظر کیا نہیں آ رہا, تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن آپ تک شاید وہ ویڈیوز اور وہ کلپس نہیں پہنچی ہوں. اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں, اس وقت پورے شہر میں, لیکن اتنی بارش میں تو نظر آئی وہ یہ کہ خدمت نظر نہیں آ رہی. لیکن جو شہر کے حالات ہیں, جو اس وقت ایک پورا کراچی ڈوب چکا ہے, اور اس ڈوبی ہوئی صورتحال میں بارش کا سلسلہ شروع ہوئے تقریباً ہفتے 10 دن ہو گئے ہیں, اور الخدمت روز اول سے جہاں سے کام کر رہی تھی آج تک ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں, جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں, والنٹیئرز ہیں, وہ ان تمام مقامات کے اوپر اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح سے روز اول موجود تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی میڈیا کور نہیں کرتا. آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی کلپس دیکھتے ہیں, لیکن کوئی میڈیا ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بتائے کہ گورنمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کے ادارے نہیں ہیں, وفاقی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی, صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی. جتنے ایم این اے اور ایم پی اے ہیں وہ نہ لیپنے کے نہ پوتنے کے, ان کا کوئی وجود نہیں ہے اس شہر کے اندر. ان کو تو اس وقت عوام کے درمیان کھڑے ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر چیئرمین, وائس چیئرمین اور کونسلرز ہیں, اس میں سے کوئی ایک آدمی بھی دوا میں ڈالنے کے طور پہ بھی آپ کو نظر آیا؟ لیکن اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ الخدمت کے کارکنان ہیں. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ان کو کوئی میڈیا کور نہیں کرتا. تو اس وقت بھی پورا شہر ڈوب چکا ہے, شہر کی بدترین صورتحال ہے, اور یہ شہر کراچی کو انہوں نے اس وقت شکارپور اور ٹنڈو آدم جیسا ایک گاؤں بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. میں سندھ حکومت کو اس بات میں مبارکباد دیتا ہوں, وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور سندھ کے پورے حکمران طبقے کو جس نے کراچی کو بڑی محنت کے ساتھ ٹنڈو آدم اور میرپور اور خیرپور
اور عمرکوٹ جیسے گاؤں اور قصبے کے اندر تبدیل کر دیا ہے. ان کو بہت مبارک ہو. اور اب آپ بیٹھ کر یہ اس موضوع پہ گفتگو کیجیے کہ آئیے تمام پارٹیوں کو گویا ان تمام مجرموں کو بٹھا کر دوبارہ سے جو نئے فنڈز آئیں گے ان فنڈز کی بندربانٹ کیسے کی جائے گی اور ان کو تجوریوں میں کیسے بھرا جائے گا. جی بہت شکریہ اسامہ رضی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اور ہمیں بتانے کا کہ آپ کی فورس جو ہے وہ ابھی تک فیلڈ میں ہے اور ریاست نام کی تو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی. ہم نے اپنی ایک دوسرے کے تعاون سے ہی یہ کام کرنا ہے. پروگرام میں وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر اگلے موضوع کے اوپر آپ سے بات کریں گے. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. خطے کے اندر اہم تصویراتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو میں انٹرو میں یہ بات عرض کر چکا ہوں. افغانستان میں کہ جو اس وقت مختلف قوتیں ہیں, متحارب قوتیں ہیں, وہ ایک دوسرے کے قریب آیا چاہتی ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت سارے اس وقت سرویز آ رہے ہیں امریکہ کے اندر جس میں ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی ریٹنگز بہت ڈاؤن جا رہی ہیں. کسی بھی پریزیڈنٹ کی امریکن ہسٹری کے اندر الیکشن سے پہلے اتنی ریٹنگز ڈاؤن نہیں ہوئیں جتنی ٹرمپ صاحب کی ہوئی ہیں. لیٹسٹ اٹیمپٹ انہوں نے کی تھی جیوس لابی کو ون کرنے کے لیے, لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ F-35 سے انکار کیا تو UAE کی طرف سے بھی یہ بیان آ گیا ہلکے دبے الفاظ میں کہ اگر آپ نے ہمیں یہ سہولتیں نہیں دینی تو ہم پھر اسرائیل سے تعلقات کے اندر اوپر نظر ثانی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک سیٹ بیک کشنر پلان کو اگر لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ صاحب کو سیٹ بیک لگا نا جی. پھر ٹرمپ صاحب کے امریکہ کو شکست بھی ہو گئی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر. یہ تو ادھر کی صورتحال ہو گئی. افغانستان بھی سر انہوں نے پیش کرنا ہے پرامن افغانستان, اور ہم نے اپنے تمام بچے وہاں سے واپس بلا لیے ہیں, بیٹے ہمارے واپس آ گئے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اشرف غنی صاحب چیزوں کو ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ نومبر میں یہ الیکشن ہار جائیں اور ڈیموکریٹس جو ہیں ان سے وہ یہ منوا لیں کہ افغانستان سے وہ نہ نکلیں, یوں ان کی حکومت چلتی رہے. اس تناظر کے اندر آپ طالبان کا دورہ کیسے دیکھتے ہیں سر اسلام آباد کا؟ اسلام آباد دفتر خارجہ اس پہ بولا کچھ نہیں ہے اب تک. اس میں رئیس صاحب میرے خیال میں تو یہ ایک بہت ہی معنی خیز دورہ تھا یہ افغان طالبان کا اسلام آباد کے, اور میں اس بات سے ایک سٹارٹ کرتا ہوں جہاں آپ نے کہا کہ جب انہوں نے واپس جا کر بیان دیا ہے تو افغان طالبان نے تو انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے کہ جیسے ایک ریاست دوسری ریاست سے بات کر رہی ہو, یا جیسے حکمران جو ہے ایک ملک کا وہ دوسرے حکمران سے مل کر آیا ہو اور اس کے بعد وہ جواب دے رہا ہو. تو اگر ہم اس کو لیں تو لگتا یہ ہے کہ افغانستان کی جو اینڈ گیم جو ہے وہ ہم اس تک پہنچ چکے ہیں, ڈیفینیٹلی پہنچ چکے ہیں. اور اب جو آگے کی بات چیت ہو رہی ہے کہ جب اینڈ گیم کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں کیا ہوگا, تو یہ پوسٹ افغان ڈائیلاگ سینیریو جو ہے میرے خیال میں اس کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے اسلام آباد کے اندر. یہ میں اپنا اندازہ لگا رہا ہوں, مجھے صحیح اس کے بارے میں معلوم اس طرح سے نہیں ہے. نہیں, یہ آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. جی میں اپنی میری اسیسمنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے ملاقات کس کس کے ساتھ کی ہے, فورن منسٹر کے ساتھ کی ہے, پھر DGI کے ساتھ کی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے چائنا کے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں افغانستان کے لیے ان سے بھی ملاقات کی ہے. تو اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے بعد کی جو وہاں پہ سچویشن ہے اس کے بارے میں شاید کوئی یہ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلگیر صاحب لیکن ایک بات یہ بھی تھی, شنید تھی, ٹویٹ شیٹ بھی سامنے آئے کہ زلمے خلیل زاد صاحب بھی آئیں گے ان کی یہاں پہ موجودگی کے دوران, لیکن زلمے خلیل زاد نہیں آئے. جی وہ بھی میرے خیال میں کچھ دنوں میں ایک دو دن میں کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کیوں نہیں آئے, کس وجہ سے نہیں آئے. مگر یہاں پر جو بات میں کر رہا ہوں آپ کو, آپ یہ دیکھیں لگ یہ رہا ہے کہ اب پاکستان اور چائنا جو ہے انہوں نے مکمل طور پر کوآرڈینیشن کے ساتھ افغانستان کو ڈیل کرنے کی میرے خیال میں ٹھان لی ہے. اور جو ابھی فورن منسٹر چائنا سے وہ وزٹ کر کے واپس آئے شاید یہ بات وہاں پہ بھی ڈسکس کی گئی ہو. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ چانسز تو سارے یہی ہیں کہ افغانستان جو ہے یہ بھی سی پیک میں شامل ہو جائے گا. اگر اور جو اچھا سر اس میں ایک بات جو ہے تھوڑا سا پس منظر بھی, سر ان کے لینڈ کرنے سے 24 گھنٹے پہلے
ہم حقانی نیٹ ورک اور جلال الدین حقانی صاحب جو ہے ٹھیک ہے وہ جو ہیں ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کو ہم نائب امیر ہیں ان کو ہم انٹرنیشنل ٹیررسٹ قرار دے دیتے ہیں ٹھیک ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ایف اے ٹی ایف کے تحت امریکن ہم پہ پریشر ڈال رہے تھے تو اس لیے ہم نے ان کو دہشت گرد قرار دیا, اور پھر انہی کے ساتھی دوسرے نائب امیر کو, 2 نائب امیر ہیں ان کے ٹوٹل, دوسرے نائب امیر کا ہم اگلے دن ریڈ کارپٹ استقبال کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ ہماری مجبوریوں کا اظہار ہے یا ہم نے اپنے آپشن بڑے محدود کر لیے ہیں سر؟ کہ اس میں یہ دیکھیں, یہ جب بھی کوئی ملک جو ہے وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں تو کوئی زیرو سم پالیسی نہیں ہوتی, یا بلیک اور وائٹ, یہاں بلیک ہوگا یا وائٹ ہوگا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ ایک بیلنس پالیسی رہتی ہے, اور جہاں پہ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے پاکستان اس کو فالو کرے گا. اگر پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے بلیک لسٹ میں نہیں جانا ہے اور اس کے لیے ان کو یہ کام کرنا پڑے گا تو انہوں نے کیا ہے, اور یقیناً جو بھی لوگ ہیں جن کو یہ ڈیزگنیٹ ایسا کیا گیا ہے ان کو بھی معلوم ہوگا کہ پاکستان یہ کام کیوں کر رہا ہے. اس کے باوجود اگر افغان طالبان کے جو ہیں لیڈرز آئے ہیں یہاں پر بات چیت کرنے تو یقیناً وہ بھی آن بورڈ ہوں گے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی بہت زیادہ تضاد نہیں آئے گا پاکستان میں اور افغان طالبان کے اندر. میں جو اگلی بات کر رہا ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ افغانستان جب سی پیک میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ چائنا کا اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہے. چائنا, سینٹرل ایشین ریپبلکس تمام, افغانستان, ایران, پاکستان, اس پورے علاقے میں آپ کو امریکہ کا فٹ پرنٹ کہیں دکھائی نہیں دے گا جب وہ افغانستان سے بھی نکل جائے گا اپنے تھوڑے بہت فوجیوں کے ساتھ. اس کے علاوہ تھرو دا سینٹرل ایشین ریپبلکس رشیا, ایسٹرن یورپ, ویسٹرن یورپ اور چائنا جو ہے وہ یو کے تک پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش اور میانمار کی طرف سے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بھی وہ اپنے جو ہیں ٹینٹیکلز کہہ لیں یا اپنے جو ریچ, اسٹریٹجک ریچ جو ہے, پہنچ جو ہے وہاں تک وہ اس کی جا رہی ہے نیپال. تو اب یہ اتنی بڑی ایک موومنٹ ہو چکی ہے, اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ امریکہ کا اس سے خائف ہونا تو لازمی بنتا ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر اشرف غنی صاحب کی یہی خواہش ہوگی کہ امریکہ یہاں پر بیٹھا رہے اور یہ ان کی حکومت چلتی رہے, اور چائنا, پاکستان کی, باقی لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ امریکہ یہاں سے جائے اور تاکہ اگلا اسٹیپ جو ہے سی پیک کا اور بی آر آئی کا اس کی طرف جایا جائے. تو ایک بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے, اور میرے خیال میں چائنا اور پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پریویل کرے گا انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک اور انٹرسٹنگ بات نظر آ رہی ہے جی, افغانستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس مجھے نظر آ رہی ہیں, طالبان کو بھی شاید یہ بات بھٹی صاحب کھٹک گئی ہے, کھڑک گئی جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں, کھڑک گئی ہے, اور وہ انہوں نے اپنے تمام جو اوفینسو ہیں انہیں بڑھانا شروع کیا ہے, اور وہ نومبر سے پہلے کابل کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں بائی فورس. مطلب میری یہ کچھ اطلاعات ہیں, کچھ فیلنگز ہیں, کچھ آبزرویشن ہیں. یہ جیسے برگیڈ صاحب نے کہا نا کہ میں ایک ہنچ ہے ان کا, تو میرا بھی یہ ہنچ ہے کہ شاید وہ کابل کے اوپر جو آن سلاٹ ہے وہ نومبر سے پہلے, یعنی کہ اگلے یعنی اکتوبر, سردیوں کے آغاز سے پہلے ہی دیکھ لیں, سردیوں میں تو پھر کاروائی نہیں ہوتی نا جی. تو پہلے ان کا اعلان تھا کہ ہم مارچ کے اندر وہ اوفینسو کریں گے, کابل ٹیک اوور کرنے والا. مجھے لگتا ہے وہ اوفینسو جو ہے وہ ارلیئر ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب نہیں آتے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر باراک حسین اوباما صاحب کی پالیسی تو یہ تھی نا کہ عربوں سے وڈرا کریں اور ایران کو واپس بنائیں اس علاقے کا تھانے دار, اور چل کریں جا کے اپنے ملک کے اندر واپس. یہ ان کی پالیسی تھی جس کے تحت نیوکلیر ڈیل آفر ہوئی تھی ایران کو. تو اب سر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ صاحب دیکھیں, یہ معاملہ تھا کہ افغانستان کے جو امن ہونا چاہیے وہاں پر, اس کے حوالے سے شروع ہوا اپریل میں پچھلے سال. وہ شروع ہوتے بڑھتے یہاں تک آ گیا. پھر معاملہ آگے اٹک گیا جی پریزنر سویپ پہ, یعنی آپ ہمارے بندے چھوڑیں, ہم آپ کے بندے چھوڑیں. ایگریمنٹ کے بعد یہ طے پایا اور امریکن فوجیں جائیں یہاں سے, اور وہ سارے فوجیں جو ہے وہ وڈرا ہوں گی اور پیسفلی ہوں گی, یعنی امن, بالکل پرامن طور پہ. اس میں حملے نہیں ہوں گے. اس میں 1000 جو تھے وہ طالبان کے لوگ تھے, اور 5000 جو سیکیورٹی فورسز تھے جو طالبان نے مختلف اوقات میں پکڑ رکھے. یہ الٹا تھا, 1000 سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے, 5000 طالبان. ہاں جی, یہ میں نے کہا 5000 طالبان تھے اور 1000 سیکیورٹی فورسز جو مختلف انہوں نے کیپٹیو رکھے ہوئے تھے, پکڑے ہوئے تھے. اچھا, وہ معاملہ جو ہے نا جی کچھ حد تک آگے بڑھا. انہوں نے کچھ 350 کے قریب جو بندے تھے نا طالبان کے وہ چھوڑے. اس کے بعد وہ رک گیا ایک دم معاملہ. پھر اس پہ لڑائی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ حملہ ہو گیا اسپتال میں کابل میں. پھر وہ مسلسل حملے ہوتے رہے, کوئی ڈپلومیٹس کے اوپر حملے ہو گئے, پھر اس کے بعد امریکن فورسز پہ حملے ہو گئے. پھر اس طرح کام چلتا رہا, وہ ڈیلے ہوتا چلا گیا.
معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جب تک افغانستان میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اب آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ جی ایک کو ہم گلے سے لگایا ہوا دوسرے کو اپنے گلے سے اتار کے پھینک رہے ہیں ہم، ایسے نہیں ہوا کرتا. جب آپ نے کسی بندے کے سے بات کرنی ہے تو آپ نے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں نا، اگر کوئی معاملہ سلجھانا ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو آپ کو ایک جگہ بٹھانا پڑے گا، ان کی ساروں کی بات سننی پڑے گی، ٹیبل کے اوپر بات کر کے آمنے سامنے جو گلے شکوے ہیں وہ دور کرانے پڑیں گے. یہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ آپ 3 فریق ہیں، 1-2 فریق بیٹھ جائیں، تیسرا نہ بیٹھے اور وہ کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کر دیا، تو تیسرا کبھی بھی نہیں مانے گا. طالبان میں چونکہ مسئلہ یہ ہے، افغانستان میں چھوٹے چھوٹے ان کے سپلنٹر گروپس ہیں، اس کے آگے پھر بڑے گروپس ہیں، پھر اس کے اوپر ان کے وہ جو اپنے اپنے خود ساختہ جرنیل ہیں، جنرلز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. ان میں پرابلم یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو بیک وقت اکٹھا نہیں کرتے ہیں. آپ کبھی ایک گروپ سے بات کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، آپ دوسرے کو مناتے ہیں تو پہلا جو ہے وہ آپ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، ان دونوں کو راضی کرتے ہیں تو تیسرا ناراض ہو کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. اسی طرح گورنمنٹ کا بھی وہاں پہ مسئلہ ہے افغانستان کا، کہ افغانستان میں جو حکومت ہے اس کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آئیں یا ان کی پالیسی پریویل کرے، وہ دوبارہ چلے تاکہ ان کا کام چلتا رہے. ادروائز جو گورنمنٹ جس طرح کی وہاں پہ ہے وہ تو ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتی عوامی دباؤ وہاں کا، وہ تو اسی وقت الٹ جائے گی. اور وہ جو ان کی سو کالڈ جمہوریت، وہ ووٹ دے کے آئے ہوئے، کوئی ووٹ شوٹ والا معاملہ نہیں ہے ان کا، وہ تو سارے پسند ناپسند پہ آئے ہوئے ہیں سارے لوگ. اب اس میں اشرف غنی صاحب ہیں، ڈبل عبداللہ صاحب ہیں، ان کی دونوں کی وہ 2 مختلف سمتوں پہ جاتے ہیں. جنرل دوستم بھی آ گیا، ہاں وہ بھی آ گئے، اور بھی لوگ آ جائیں گے وہ جو ہیں طالبان کے. ان ساروں کی سمتیں فرق ہے، ایک جگہ بیٹھتے ضرور ہیں یہ لوگ، لیکن جب وہ نکلتے ہیں تو کسی ایگریمنٹ پہ نہیں کرتے بلکہ ڈس ایگریمنٹ پہ ہو کے اٹھتے ہیں. ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر تو وہ بڑے پیار سے نکلے سارے اکٹھے، وہ نہیں نکلتے، فوٹو سیشن ہوتے رہتے ہیں. افغانستان کا معاملہ جوں کا تو ہے. اب دیکھیں بھٹی صاحب، یہ جو عبدالرشید دوستم ہے جی، جو جانی جو ہے جنرل خود ساختہ جنرل ہے، اس کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا. جی ٹھیک ہے جی. اور وہ جو ہے وہ ایک اخلاقی جرم کے اوپر افغانستان کی گورنمنٹ کو ہی مطلوب ہے. جی. اور وہ مفرور ہو کے ترکی بیٹھا رہا ہے جا کے، کم از کم پچھلے کوئی 3-4 سال کئی سال جو ہے وہ بیٹھا رہا ہے وہاں پہ. اب اس کو فیلڈ مارشل اس لیے ڈکلیئر کیا تاکہ اس کے اوپر لا آف دا لینڈ جو ہے وہ نہ لگ سکے، اور یوں وہ واپس آ گیا. تو اشرف غنی صاحب بھی تو کٹ جو ہیں وہ مطلب کہ کیا کہا جائے، وہ چلاکیاں نہیں نہ فرما رہے. صاحب دیکھیں، اشرف غنی صاحب پیورلی اگر آپ کہہ دیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے کہاں جانا ہے؟ وہ افغانستان کے شوکت عزیز ہیں. جی، وہ دیکھیں وہ شہری نہیں ہیں وہاں کے، ان کو تو لایا گیا ہے ایز اے پپٹ. وہ وہاں بیٹھے ہیں، وہ جو امریکہ کہتا ہے فون آتا ہے وہ کر دیتے ہیں، کہ سائن کر دو کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فون پہ فلاں کو اٹھا لو اٹھا لیتے ہیں، فلاں کو چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا اپنی کوئی ایز سچ وہ افغانستان کے صدر نہیں ہے، وہ افغان صدر ہے وایا امریکہ. تو امریکہ جو چاہے گا وہ کرتا ہے، یعنی امریکہ ہی صدر ہے وہ، سمجھے آپ ابھی. تو جب امریکہ اپنا ہاتھ وہاں سے کھینچ لے گا تو اشرف غنی صاحب کی بات کس نے مانی؟ پہلے ہی وہ جو ڈبل عبداللہ صاحب ہیں وہ تو ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ شراکت دار ہے اقتدار کے اندر. تو وہ جس وقت چاہیں گے جو عبداللہ صاحب کی حامی ہے وہ ایک دم اوورٹیک آ لیں. اور ان کو افغانستان میں ایک ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو بھی بندہ اقتدار میں ہے اگر اس کو فائدہ ملا ہے نا طالبان کے ساتھ، اس نے فوری ہاتھ ملا لیا اور ان کو لے آیا ساتھ. اور اگر اس کو نقصان ہو رہا ہے تو صرف کابل بچا کے بیٹھا ہوا، باقی سارا افغانستان انہوں نے دوسری پارٹی کو دے دیا. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر عبداللہ صاحب یا اشرف غنی صاحب کے اوپر سے ہاتھ اٹھ جاتا ہے، ان کو جدھر اپنا فائدہ ملے گا، وہ چاہے جنرل دوستم فیلڈ مارشل دوستم صاحب وہ کبھی بھی فوج میں نہیں رہے، ان کا کوئی تعلق نہیں فوج سے. جنرل صاحب وہ فیلڈ مارشل صاحب کو اگر فائدہ ملے گا، خود ساختہ فیلڈ مارشل صاحب سے فائدہ ملا. عبداللہ صاحب ہاتھ ملا لیں گے، اگر ان کا ہاتھ نہ مل سکا، وہ فاصلہ زیادہ ہوا تو اشرف غنی صاحب ہاتھ ملا لیں گے. تو جو سٹیک ہولڈر ہے بیچارے وہ تو پھر پس گئے، وہ یہی تو رو رہے ہیں اخوان طالبان کے، جناب ہمارے سے بات نہیں کر رہے، پتہ نہیں کن سے بات کر رہے ہیں جو ہمارے نمائندے ہی نہیں ہیں. یہی حال اسی طرح ہے کہ پاکستان میں جو آیا اس میں ایمفیسس یہی تھا کہ جی افغانستان کی جو پیس ٹاکس ہیں، یعنی امن کے اوپر جو گفتگو ہے، امن کے اوپر جو مذاکرات ہیں، وہ ہونے چاہیے. افغانستان کا عمل پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کے امن کے لیے افغانستان کے اندر امن ہونا بہت ضروری ہے، اور بھارت کے اندر امن کے لیے پاکستان میں امن ہونا بہت ضروری ہے. یہ بات بھارت کو سمجھنی چاہیے. اور وہ جو ہمارے پچھواڑے میں جا کے پٹاخے پھوڑتا رہتا ہے اور آگ لگاتا رہتا ہے، وہ اس سے بات نہیں بنے گی. یار امن ہونا چاہیے خطے کے اندر. آغا صاحب، یہ اس وقت بڑی دلچسپ قسم کی نا ایک چیس بورڈ سی سج گئی ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ بہار کے الیکشن سے پہلے پولیٹیکل گیمنگ کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ بھی ان کا بھی میرا خیال یہ ٹورڈز دا اینڈ آف دس ایئر یہ الیکشن ہے،
اور ان کا خیال ہے کہ اس سے پہلے وہ کوئی سرجیکل سٹرائک یا اس طرح کی حرکت فرما لیں. اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ رافیل بیچنے کی کوشش کی ہے, رافیل, تو وہ رافیل نہیں بکا, تو اب وہ کوئی اور حرکت فرمانا چاہ رہے ہیں. بڑی اس حوالے سے خبریں ہیں کہ سپتمبر, اکتوبر اور نومبر جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کوئی پنگا لیں گے. تو اب چائنا سے تو مار پڑ رہی ہے, تو لے دے کہ پاکستانی بیچارہ کمزور نظر آتا ہے نا, جس کے اوپر وہ ہاتھ کھولیں گے. اگرچہ اس دفعہ سرپرائز ملے گا ان کو, اور سرپرائز جو ہیں وہ ہم جا کے چائنا سے لے آئے ہیں, لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا. سر اس میں تو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے آغا صاحب, مطلب کہ ٹرمپ صاحب کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ کوئی پنگا منگا ہو جائے, اور مودی صاحب کی بھی ہو سکتی ہے. بڑی ولنریبل سچویشن صاحب, بڑی ایک اسٹریٹجیکلی بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے. آپ کے سامنے ہے کہ لداخ میں جو معاملات جاری ہیں, تقریباً 2 لاکھ کے قریب چائنا کی اور 2 لاکھ کے قریب انڈیا کی فورس آمنے سامنے ہے. اور بپن راوت صاحب نے دھمکی لگا دی. جی بالکل, اور 3000 کلومیٹر کا یہ تقریباً سارا ایریا ہے, اور اس میں لاکھوں فوجی آمنے سامنے ہوں گے. لیکن اس سارے سینیریو میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بھی تو پھنسا ہوا ہے نا کشمیر کی وجہ سے. کشمیر کے اپنے اندر کی انسرجنسی, کشمیر کو کون سا سر پہ اٹھایا ہوا, وہ انڈیا نے اپنے اندر ضم کر لیا, ہم نے کیا کر لیا. مودی صاحب نے تو خود فرمایا نا کہ یہ 2 فرنٹ وار ہے, اور بلکہ ان کے یہاں پہ تو سنگل فرنٹ نہیں نپٹا جا رہا یار. بلکہ ان کے چیف نے یہ بات کہی ہے وہ تو گل گا دی اس نے جنگ کی نا, 2.5 فرنٹ وار ہے. ایک تو پاکستان, ایک LAC اور LOC, اور دوسرا اور تیسرا جو ہاف فرنٹ ہے وہ کشمیر کے اندر کی جو انسرجنسی ہے. وہاں پہ جو حریت کانفرنس کی جو پارٹیز تھی ان میں سے 6 پارٹیز نے بالکل جو ہے نا یہ مذاکرات یا کسی بھی بات پہ بات کرنے میں انکار کر دیا ہے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اور تیسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے, یہ سوچتے تھے کہ یہ جو کشمیر کا سٹیٹس انہوں نے تبدیل کیا تھا یہ ہضم ہو جائے گا, لیکن یہ ہضم کوئی نہیں ہوا, اور وہ انسرجنسی بڑھتی جا رہی ہے. اب انڈیا کا اپنا میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ ونٹرز کے اندر یہ معاملات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. جو قریشی صاحب کا جو دورہ تھا اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ چائنا کی جو اسٹریٹجیکلی ہمارے ساتھ یہ جو کولیبریشن ہے اس کو مزید مضبوط کیا جائے, اور وہ جو آپ نے کہا کہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ کریں گے انشاءاللہ. برگیڈ صاحب سے میں جاتے جاتے ایک سوال پوچھ لوں. برگیڈ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج حافظ مسعود اظہر صاحب پہ نا پلوامہ حملے کی جو ہے وہ انہوں نے چارج فریم کر دی ہے, وہ جو شیٹ, وہ چارج شیٹ ہوتی ہے وہ جاری کی ہے, وہ 1300 صفحات پہ مشتمل ہے. اب 6 لوگ انہوں نے کہا جی ہم نے مار دیے ہیں جعلی پولیس مقابلوں کے اندر. 6 لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, اور 6 لوگ جو ہیں وہ انڈر اریسٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, بڑی گنتی رکھی ہوئی ہے, لوڈو کھیل رہے ہیں. اچھا, اب جناب مسعود اظہر صاحب کو انہوں نے ڈیمانڈ کرنا ہے, اور ظاہر ہے میرا یہ تجزیہ ہے کہ پاکستان کا اور انڈیا کا کوئی حوالگی کا ایشو نہیں ہے, تو اس کے بعد پھر ٹینشن ہونی ہے, اور اس ٹینشن کے بعد انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن لے کے اور کوئی نہ کوئی پنگا لینا ہے. سر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. دیکھیے میرے خیال میں جو ابھی سچویشن ہے نا وہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ کس قدر ڈیسپریٹ ہیں اس وقت. یہ ان کی ڈیسپریشن بول رہی ہے, یہ ان کی فرسٹریشن بول رہی ہے, اور ان کی بے چارگی بول رہی ہے, ہیلپ لیسنس بول رہی ہے, کیونکہ وہ اس وقت جس مصیبت میں پھنس چکے ہیں وہ وہاں سے نکل نہیں سک رہے ہیں. انہوں نے کشمیر کو ہضم کرنے کی کوشش کی, جیسے جو لفظ آپ نے استعمال کیا. اب اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ دنیا کی 2 سب سے مضبوط ملٹریز ان کے ایک لائن آف کنٹرول پہ بیٹھی ہے, آگے پہلے سے موجود ہے, ایک لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے. دونوں نیوکلیر پاورز ہیں, دونوں کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کریں. وہ ایک فرنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتی تو وہ باقی 2 فرنٹ وار کیسے کرے گی. اور تیسرا فرنٹ وہ ہوگا جب آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. ان کے جو بیس آف آپریشن ہے وہی ختم ہو جائے گی. یہ ان آپریشنز کو لائن آف کنٹرول کے اوپر اور لائن آف ایکشن کنٹرول کے اوپر کیسے سپورٹ کریں گے, یا بیس ہی ان کی بالکل ڈسٹرب ہوگی اور ڈی اسٹیبلائزڈ ہوگی. تو اب ان کو جیسے آپ نے کہا کہ آگے الیکشن بھی ان کے آ رہے ہیں, تو ان کو کوئی نہ کوئی حرکت تو ایسی کرنی ہے نا کہ جس سے وہ پاکستان کی بوگی کو بیچ کر وہ اپنے الیکشن جیت سکیں. تو یہ ایک بیمانی قسم کی بات ہے کہ جی ہم نے وہ ایک چارج شیٹ بنا کر دے دی انہوں نے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بات اب کریں گے تو ساری دنیا وہ کی بات مان جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. دوسرا اب اکتوبر میں
FATF کا بھی وہ ہے سیشن ہونا ہے, اور جس کے اوپر ظاہری باتیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو ان کے اوپر بھی یہ پریشر ڈالنے کے لیے اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ اسپانسر ہے ٹیررزم کا. مگر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, میں اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں, وہ یہ ہے کہ کیا یہ اسٹیٹ اسپانسرشپ جو ہے پاکستانی کی طرف سے ہے خالی آکوپائڈ کشمیر میں؟ تو جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم افغانستان اور ایران سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ جو NDS اور را مل کر پاکستان کے بلوچستان میں, ہمارے KP میں, کراچی کے اندر, اور یہ کلبھوشن یادو کے تھرو یہ کام کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم نہیں ہے؟ تو کیا وہ FATF کو دکھائی نہیں دیتا ہے؟ کیا وہ ہمارے فورن آفس جو ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے ہیں, اور کیوں نہیں لے کر جاتے ہیں وہ FATF کے اندر, اور کیوں نہیں پوچھتے جب یہ پیئر ریویو ہوتا ہے, یہ جو FATF کا جو معاملہ ہے اس میں پیئر ریویو ہوتا ہے اور جو لوگ ممبرز ہیں وہ ایک مل کر ریویو کرتے ہیں. تو جب ہندوستان کا ہوگا اور انشاءاللہ وہ آنے والا ہے تو اس کے اندر پاکستان کو یہ بات اٹھانی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو ہر چیز کا کاؤنٹر ہے, اور یہ جو مرضی کر لیں. اور اگر ایک دفعہ تو وہ پلوامہ کے بعد بالاکوٹ پوسٹ بالاکوٹ کافی عظیمت اٹھا چکے ہیں, دوبارہ میرے خیال میں وہ یہ غلطی نہیں کریں گے. اب وہ غلطی جو کریں گے وہ یہی ہوگی جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی لسٹیں مسٹیں بنا کر اور ایسے ہی میڈیا اور ڈپلومیٹک اوفینسو کے تھرو کچھ پریشر ڈالنا چاہیں گے پاکستان کے اوپر بھی اور FATF کے اوپر بھی. اگر وہ فزیکلی ملیٹریلی وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 2 فرنٹ وار کی فوجیں تیار بیٹھی ہیں, اور ایک فوج میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے پنسرز سمجھ لیں کہ آپ ڈبل انویلپمنٹ سمجھ لیں, جیسے 2 بازو ہیں, اور جب وہ 2 بازو مل جاتے ہیں تو جو بیچ میں آتا ہے اس کا پھر بچنا محال ہوتا ہے. اور اس وقت ہندوستان آکوپائڈ کشمیر کے اندر 2 بازوؤں کے درمیان پھنس چکا ہے, اور اس کی فوج جو ہے لداخ کے اندر جو ہے وہ اگر یہ 2 بازو کہیں کارگل پہ جا کر مل گئے تو اس کی جو فوج لداخ کے اندر ہے اس کو کچھ نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا. میرا ہندوستان بھی یہ بات جانتا ہے, اور وہ اب ایسی حرکت میرے خیال میں نہیں کرے گا ملیٹریلی. مگر یہ بات آپ کی بالکل 100% صحیح ہے کہ یہ ٹیررزم کے اوپر اور یہ لسٹیں مسٹیں بنا کر اور ڈپلومیٹک اور میڈیا اوفینسو کے تھرو پاکستان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کرے گا اور FATF کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گا. بہت شکریہ بریگیڈ صاحب, ارسلان رفیق بھٹی صاحب اور آغا زبیر صاحب. پاکستان جو ہے اسے اس سچویشن سے بچ کے چلنا ہے, اور پاکستان ہمیشہ پیس کا دائی رہا ہے, اور ہم نے ہمیشہ پیس کی بات ہی کی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر الزام لگتے ہیں اور ان الزامات کا مؤثر دفاع نہیں ہوتا. جیسے بریگیڈ صاحب نے کہا کہ کیا دنیا کو FATF کو وہ نظر نہیں آتا کہ جو پاکستان میں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم جو ہے وہ بھارت نے براہ راست تو کرنا ہی کرنا تھا, دوسری ریاستوں کے ذریعے جا کے بھی کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.